الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بھائی نے پوچھا، کہتے ہیں قاری صاحب جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جا کے قبر پر سبز ٹہنی رکھنا یہ کیسا ہے؟ بعض لوگوں کو کہتے ہیں دیکھا ہے کہ وہ سبز ٹہنی قبر پر رکھ دیتے ہیں، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ انسان مسلمان شریعت کے تابع ہے، اس نے شریعت نے جو کچھ ایک مسلمان کو کہا ہے اس نے وہی کرنا ہے، اس نے اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب شریعت اسلامیہ نے ہمیں قبرستان جانے پر اجازت بھی دی ہے اور ہمیں وہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے قبرستان جا کے کرنا کیا ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ قبرستان جا کے کرنا کیا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو سب سے پہلے تو ان کے لیے یہ دعا کرنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ یہ جو دعا ہے یہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تمہارے اوپر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے۔ یہ دعا ہے، دعا یا کلمات یہ کہنے ہیں۔ اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں قبرستان جا کے تو فرمایا میت کے لیے قبر پر کھڑے ہو کر میت کے لیے دعا کرنا، اس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔ دعا اسی بات کی اجازت ہے، قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں، قبر کی زیارت کرنے کے لیے قبرستان جایا جا سکتا ہے، قبرستان کی زیارت قبروں کی زیارت کی جا سکتی ہے اور وہاں پر جا کے دعا پڑھی جا سکتی ہے اور مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ جو ٹہنی رکھنا یہ شریعت نے ہمیں نہیں بتایا۔ آپ کہتے ہیں بھائی نے یہ بھی سوال کر دیا، کہتے ہیں کہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ نہیں پیارے بھائی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں آتا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر موجود تھے نا، سواری پر تشریف فرما، جب وہ قبرستان کے قریب سے سواری گزرنے لگی نا وہ قبر کے قریب سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ سواری تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سواری وہ ڈر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے علم ہو گیا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے وہ وہ ٹہنی پکڑی اور وہ آدھی اس قبر پر رکھ دی، آدھی اس پر رکھ دی، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ جب تک میں امید کرتا ہوں، پکی بات نہیں، فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی کر دیں گے۔ تو لہٰذا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ ہاں اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی تو موجود تھے نا، کیا کسی صحابی نے اس کے بعد یہ عمل کیا؟ سوال یہ ہے کہ کیا کسی صحابی نے یہ عمل کیا؟ کسی صحابی نے کہ وہاں پر جا کر اس نے کوئی ٹہنی رکھی ہو، کوئی خشک کوئی سبز پتے رکھے ہوں، کوئی جناب درخت کی کوئی ٹہنی وغیرہ رکھی ہو، یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی اسی بات کا علم تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ ٹہنی رکھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو علم ہو گیا تھا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، فرمایا یہ کام یہ کرتا تھا، یہ قبر والا یہ کرتا تھا، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ کی رحمت پر امید ہونی چاہیے بھائی، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا نا کہ قبرستان میں جب جاتے ہیں تو جناب کون سی قبر کو عذاب ہو رہا ہے، کون سی قبر میں جناب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہمیں تو نہیں اس بات کا پتہ نا۔ تو اس لیے ہمیں جو شریعت نے کہا ہے ہم نے وہی کرنا ہے۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ ہم دعا کریں ان کے لیے، فوت شدگان کے لیے قبرستان جا کے کیا کریں بھائی؟ دعا کریں، دعائے مغفرت کریں۔ جب ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں گے۔ تو یہ ٹہنی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، اس کے بعد کسی نے یہ عمل نہیں کیا، تو لہذا ہمیں بھی کرنا نہیں چاہیے۔